دنیا بھر کا میڈیا جو پاکستان کے میڈیا کے برعکس دباؤ کا شکار نہیں، اس سانحے کے خوفناک حقائق اپنے قائرین و ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہے۔ BBC انڈیپینڈنٹ اردو، گارجین، اکنامک ٹائمز، الجزیرہ سمیت دیگر معتبر جریدوں نے اور چینلز نے اسلام آباد میں کھیلے جانے والی خون کی ہولی کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ پاکستان کے سینئر صحافیوں اور ٹی چوک کے قریب دفاتر اور گھر رکھنے والے اکثر افراد نے اس روز قیامت خیز مناظر کو بیان کیا ہے۔ اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں۔ میڈیا اتنا نہیں دکھا رہا تھا جتنا ان کو میڈیا کی ذمہ داری تھی، جتنا انہیں دکھانا تھا، کیونکہ ہمیں مسلسل فائرنگ کی آواز آنا شروع ہوئی اور بلو ایریا کا جو جنا ایونیو ہے اس کی پوری لائٹ بند کر دی گئی۔ تو جب ہم نے زیادہ آواز سنی تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کے ہم ذرا صورتحال دیکھنے لگے، تو جب ہم نیچے اتر کے دیکھنے لگے تو ایک قیامت صغریٰ کا سا ماحول تھا۔ تحریک انصاف کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں نہتے مظاہرین کو قتل کیا گیا اور جمہوری پرامن مظاہرے پر جنگ کی طرح حملہ کیا گیا۔ 2 میرے حلقے کے ہیں، ایک میں جانتا ہوں مردان میں، 3 آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے ساتھ مظاہرین؟ جی، وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان کو گولی لگی ہے، دونوں کو گولی لگی ہے، ان کی جنازے ہوئے کل۔ اس طرح بات ہے، پھر وہ پیمز میں تھا، میں نے بھی پیمز کے ED کو اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وغیرہ کو اسی دن فون کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی دے دے، انہوں نے پھر دے بھی دی، وہی گئے۔ پاکستانی میڈیا کو تو طاقت کے زور پر اور کچھ نوازشات کر کے خاموش کروا دیا جاتا ہے، مگر 21ویں صدی میں آپ سچ کو جتنا بھی چاہیں کچھ گھنٹوں سے زیادہ دبایا نہیں جا سکتا۔ They're using live assault rifles. These are Kalashnikovs, AK-47. They're using, as you can hear that, they're using automatic fire, and they're also throwing in tear gas. As you can see, the firing is now very close to where we are, and we've of course had to move in here for our own safety because you cannot walk outside. The crackdown in last night, it was brutal, and hundreds of PTI supporters, they were arrested, and there are several people that are dead, and we are not sure about the numbers. There are conflicting claims. This is the 4th of their major protests. This was billed as a do or die mission. The government has shown that it's willing to, as you say, arrest hundreds, if not thousands, of PTI supporters. So we'll see what their next steps are. But so far, no signs of dialogue and no signs of either side backing down from their positions. BBC نے اس ہاسپٹل کے رجسٹرز میں ان زخمیوں کا ریکارڈ دیکھا جنہیں اس آپریشن کے دوران گن شاٹ وونڈز کے ساتھ یہاں لایا گیا۔ ان کی تعداد 28 تھی۔ ہم نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی ہیں جتنی آپریشن کی رات کی گئیں۔ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں۔ ہمارے پاس گزشتہ رات کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ یہاں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا۔